اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر جھوم فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. اور پنجابیوں پنجاب کا نام آ گیا. ندیاں پنجاب رحمت، پنجاب کو پنجاب کیوں کہتی ہے؟ پنجاب میں 5 دریا ہیں، 5 آب، تو حضور کی بھی 5 انگلیاں تھی، 5 ہی دریا جاری. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، انگلیوں سے چشمے جاری. فرمایا آؤ بھائی پیو. حضرت جابر نے جب یہ حدیث روایت کی تو کسی نے پوچھا کم کون تم کتنے لوگ تھے اس میں؟ حضرت جابر نے کہا تم پوچھتے ہو کتنے تھے؟ خدا کی قسم اگر لاکھوں بھی ہوتے تو پانی کبھی ختم نہ ہوتا، مگر اس دن ہم 1500 تھے جنہوں نے پیا اور وضو کیا. جنہوں نے پیا وضو کیا وہ 1500 تھے. اب ذرا سوچو کہ پیاسے تھے زیادہ، گرمی کا موسم، اور یہ حدیبیہ کہاں ہے؟ جدے سے جب مکہ شریف آئے تو حرم کی حد شروع ہوتی ہے نا، تو اس سے کوئی 1.5 میل پہلے دائیں طرف جو میدان ہے وہ حدیبیہ کا مقام. آج بھی وہاں اتنی دیر، حالانکہ کچھ عمارتیں بھی بن گئی، مگر اس زمانے میں تو عمارت کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی درخت نہیں، پہاڑی علاقہ اور نشیبی علاقے میں ریت ہے. وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا حدیبیہ، اس کے آس پاس کا علاقہ بھی حدیبیہ کہلاتا. مکے کی گرمی تو بہت ایک رب نے جلال دی گرمی، ایک مکے کی گرمی کچومر کا جاتی ہے. ہم نے جمعے کے دن وہاں عمرہ کیا اور دوپہر میں طواف کیا اور صفا مروہ کیا، تو روزے کی افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے جو حالت تھی وہ دیکھنے والی تھی، گھڑی آ گئی نہ ہو کب سے 12 بجے تو کب روزہ کھلے. اتنا روزہ لگا. اللہ اکبر. تو گرمی مکہ مکرمہ کی مشہور ہے، گرمی کا موسم اور جنگل بیابان ریتلا میدان. تو کیا کہیے، تو اگر صحابہ نے 2 گلاس بھی پیے ہو، ایک سیر پانی پیا ہو، تو 1500 سیر کے من بناؤ یا ٹن بناؤ یا گیلن بناؤ. اگر 2 سیر وضو پر انہوں نے پانی صرف کیا ہو تو 1500 آدمی نے وضو کیا. ذرا حساب کرو کہ ان کے پینے اور وضو کرنے میں کتنا پانی صرف ہوا، اور ذرا سوچو کہ آخر وہ پانی کدھر سے آ رہا. کیا حضور کے اندر کوئی نہر جاری تھی؟ کیا حضور کے اندر کوئی پانی کی ٹینکی تھی؟ کدھر سے پانی آ رہا؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ آؤ میں بتاؤں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. حضرات علماء کرام بیٹھے، علماء تو بہت زیادہ جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں کہ اعطینا ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، کیا فرمایا؟ عطا کر دیا. اور دیکھو ایک ہوتا ہے بطور امانت دینا، آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، ڈیلی نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے بطور قرض دینا کہ دے کے واپس لے لیں گے، تو اللہ یہ نہیں فرماتا کہ ہم نے قرض دیا ہے، بطور امانت دیا. آتینا یہ عطا سے ہے، اور جو چیز عطا کی جاتی ہے وہ عطا کرنے والا جس کو عطا کرتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دیتا ہے. یہ عطا جو ہے یہ علی سبیل تملیک ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر کے اس کا مالک بنا دی. آپ کو ماننا پڑے گا. بولو آپ کو آنکھیں کتنے دی ہیں؟ اور اللہ نے آپ کو اختیار بھی دیا ہے یا نہیں کہ جب تک بند کرو کھول لو ادھر ادھر ہے جس طرح مرضی استعمال کرو. زبان کس نے دی ہے؟ جب چاہو چلاؤ، جب چاہے بند رکھو. آپ کسے دیے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ دے تو آپ کو تو اختیار دے دے، اور اپنے حبیب کو جو کچھ دیتا ہے اس کا اختیار ہی نہیں دیتا. آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ کو جو رزق اللہ دیتا ہے اس نے اختیار بھی دیا ہی نہیں، جدھر مرضی خرچ کرو، جدھر مرضی آپ خرچ کریں. میں کہتا ہوں آپ ہی کسی کو 5 روپے دے دیں اور کہیں بھائی یہ 5 روپے میں آپ کو عطا کرتا ہوں مگر آپ کو خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ کہے گا پہ تیرے 5 روپے. جب میں نے اختیار ہی نہیں تو میں نے چٹنا یا دیکھ کے اچھا نہیں ٹھنڈا کرنا، مجھے اختیار ہی نہیں تو رکھ دوں اپنے کو. آپ کسی کو 5 روپے عطا کرتے ہیں تو اس کو اس کا مالک بنا دیتی ہیں یا نہیں؟ تو اللہ نے عطا کیا اور مالک نہیں بنایا. اور قرآن پڑھ کے دیکھ، اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کر، یہ ہماری عطا ہے، ہماری عطا ہے. اگرچہ سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں یہ آیت آئی ہے مگر آیت سے جو عبرت حاصل ہوتی ہے وہ عموم ہوتی ہے. فرمایا یہ ہماری عطا ہے، ھذا عطاؤ یہ ہماری عطا ہے جو ہم نے کر. فامنن او بغیر حساب کے آپ کو اختیار ہے.
چاہے کسی پر احسان کر دیجیے، چاہے روک لیجیے، ہم نے دے دیا اور آپ کو مالک کو مختار بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا فرما کے حبیب کو کوثر کا مالک مختار بنا دیا، تو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا تھا، مگر کوثر کا مالک کوثر کے جام پلا رہا، اس نے اپنی انگلیوں کا تعلق کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو دیکھو صحابہ کرام کے پاس جب پانی ختم ہو گیا پیاسے ہو گئے تو حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ پانی نہیں، حضور نے ان کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ اللہ سے مانگا کرو، حضور نے یہ تو نہیں سکھایا تھا کہ مجھ سے نہ مانگا کرو میں غیر اللہ ہوں۔ معلوم ہوا 14ویں صدی والوں نے جو سمجھا وہ کچھ ہو رہا ہے، اور صحابہ نے جو سمجھا تھا وہ کچھ۔ صحابہ کیوں مانگتے؟ وہ جانتے تھے ان سے مانگنا رب سے ہی مانگنا، یہ رب کے عبید ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے۔ یہاں میں نے مدینہ طیبہ میں بات کیا، ایک آدمی کہے گا ظالموا ماضی کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے اور حضور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے تو ان کی بخشش ہو جاتی۔ یہ قیامت تک کے لیے نہیں، میں نے کہا قیامت تک کے لیے ہے، اور تجھے چاہیے کہ اہل علم سے علم حاصل کر۔ ماضی پر جب لو حرف شرط آ جائے تو وہ مضارع کے معنی میں ہو جاتی۔ میں کہا بتا لو کا آنا بعدی نبیٌ، ایک آنا کون سا سیکھا ہے؟ ماضی کا، اس پر لو آ گیا، جب لو داخل ہوا تو اس نے اس کو مضارع کے معنی میں کر دیا۔ تو اگر ماضی کا اگر تو کہے کہ کانا ماضی کا سیکھا تو پھر ختم نبوت کیسے ثابت ہو؟ تو یاد رکھو ماضی پر جب حرف شرط آ جائے تو وہ مضارع کے معنی میں ہو جائے۔ تو قیامت تک کے لوگوں کو اللہ یہ فرما رہا ہے لوگوں اگر اپنی جانوں پر ظلم کرو تو پھر کیا کرو؟ ہمارے حبیب کی بارگاہ میں چلے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا بھائی تم گناہ گار اور ہم بخشن ہار، تو ہماری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ فرماتا نہیں محبوب تیری بارگاہ میں آئے، اور تیری بارگاہ میں آ کر کیا کر فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگے تو کیا بخشش مل جائے گی؟ فاستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے واسطے بخشش مانگے، رسول بھی سفارش فرمائے کہ مولا ہے تو ظالم گناہگار مگر میری بارگاہ میں آ کر تم سے بخشش مانگ رہا ہے، تو میں بھی اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس پر کرم کر دے، اس پر مہربانی فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس کی سفارش میرا رسول کر دے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ گناہگار اپنی جان پر ظلم کرنے والا اللہ کو تواب اور رحیم پالے گا۔ سمجھانے کے لیے ایک بڑی آسان مثال دے کرتا ہوں جو بچوں کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ آپ تو ماشاء اللہ بڑے بزرگ ہیں، اہل علم ہے، سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن میں پیش کرتا ہوں کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اچھی طرح سمجھ۔ دیکھو کوئی لڑکا ہوتا ہے نا تو وہ برائیاں کرتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بری حرکتیں کرتا ہے، باپ پیار سے اس کو سمجھاتا بیٹا ایسا نہیں کرو، اس طرح تمہاری عادت خراب ہو جائے گی، برائی تمہاری عادت بن جائے گی، تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا، شریف بنو، شرافا کی صحبت اختیار کرو، برائیاں شرمیاں نہ کرو، بچا نہیں کرو، کہنا بڑی بات ہے۔ ابا جی کہے چھوڑتے ہیں میرا کیا بگڑ، بات نہیں آتی۔ ابا جی پھر غصے میں آ کر جھڑکنے لگ جاتے پھر بھی بات نہیں ہے۔ ابا جی غصے ہو کر پھر جب مارنے لگتے ہیں تو ماں چھڑا لیتی ہے، کیا ہوتا ہے بچہ یہ نہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کسی پکڑ لیا ڈنڈا پکڑ لیا، بچہ پھر بھی نہیں مانتا، ایسا خیر میرا ابا جی جب مارنے لگتے ہیں تو ماں چھڑا لیتی ہے، میرا کیا بتا۔ ابا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تیرا بیٹا ہو رہا ہے نالائق، آتے ہوتی جا رہی ہے خراب، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا گنڈا بن جائے، بدماش بن جائے، شریف نہ رہے، اس کی زندگی تباہ ہو جائے اور ساتھ ہماری بھی بدنامی ہو اور کوئی رشتہ بھی نہ دے؟ تو ماں کہتی ہے تو یہ نہیں چاہتی، تو باپ کہتا ہے کہ وہ ہو گیا ہے خراب، جب میں اس کو ذرا نصیحت کے طور پر تعبیر کے طور پر جب مارنا چاہتا ہوں تو اس کو چھڑا لے، اور اس کی عادتیں دن ب دن خراب ہوتی جا رہی، اس طرح وہ خراب ہو جائے گا۔ اور اگر تو چاہتی ہے کہ وہ درست ہو جائے تو آج رات جب وہ آئے تو میں ذرا مرمت کروں گا، تو تم ذرا چھڑانے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو خراب ہو جائے۔ ماں کہتی ہے ٹھیک آج میں نہیں چھڑاؤں، چنانچہ پنجاب کے لیے آتے، پاکستان کے لیے آتے، رات کے 12 بجے آیا لڑکا، باپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے، باپ کدھر گیا تھا، بس ایسے ہی دوست، باپ نے پکڑ لیا ڈنڈا اور لگا مارنے، وہ دیکھتا ہے ماں کو، لڑکا ماں کو دیکھتا ہے، ماں نے بھی ادھر منہ پھیرا ہوا ہے، لڑکا خیال کرتا ہے پہلے تو یہ مجھے چھڑا لیتی تھی، گود میں بٹھا لیتی تھی، اب اس نے بھی منہ ادھر پھیرا ہوا ہے، تو وہ لڑکا پھر باپ سے کہتا ہے ابا جی آئندہ ایسا نہیں، ابا جی مجھ سے غلطی ہوئی، ابا جی ایمانداری سے بولو ماں چھڑا سکتی ہے یا نہیں؟ چھڑا سکتی ہے مگر چھڑاتی نہیں، چھڑا سکتی ہے مگر چھڑاتی نہیں، کیونکہ میاں کی مرضی نہیں، میاں کی مرضی نہیں۔ کسی طرح اللہ بھی جب کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے فرما دیتا ہے کہ تم سفارش نہ کرنا، میرا جھگڑا لگانا ہے ان کو نہیں تو خراب ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کیا کی بات ہے، میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آنے والا تھا، اللہ ان کو غرق کرنے والا تھا، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو پہلے ہی فرما دیا
فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ اے نوح اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، اب تو یہ غرق ہی ہو کے رہیں گے۔ فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ان ظالموں کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ نہ کہنا، آپ تو ان کو میں کر کے ہی چھوڑوں گا۔ پہلے کیوں منع فرما دیا کہ اے میرے پیارے نبی اگر تو نے سفارش کی، تیری سفارش نہ مانی تو تیری شان میں فرق آ جائے، اور اگر مان لی تو یہ بچ جائیں گے اور میں نے انہوں نے بچانا نہیں، میں نے بیڑا گھر کر کے چھوڑنا۔ اس واسطے میرے پیارے تو کچھ کمی نہ، تو چھڑا تو سکتا ہے مگر چھڑاوی نہ۔ معلوم ہوا کہ ایک تو ہے چھڑا سکنا، ایک ہے نہ چھڑانا، دونوں میں بڑا فرق۔ اللہ والے سب کچھ کر سکتے۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وغوثنا ومغيثنا أرمنا ومعيننا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رشدي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين إنا أرسلناك، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد مبشر اور نذیر بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یہ ہے ان دو آیتوں کا لفظی ترجمہ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور آپ کے تین اوصاف حمیدہ بیان فرمائے کہ ہم نے اپنے حبیب کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تین کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ تین کام کون سے ہیں اور ہم نے ان کو کس طرح کرنا ہے۔ تو سنو، فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایک، وتعزروہ وتوقروہ، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرو۔ دو، وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بولو۔ تین، یہ تین کام ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ ایمان کس کو کہتے؟ ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے، اصطلاح شریعت میں ایمان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کے حق اور سچ ہونے کی دل سے تصدیق کی جائے اور زبان سے اقرار کیا جائے۔ چنانچہ ایمان کی صفتوں میں آپ پڑھتے ہیں اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہے اور دل سے تصدیق ہے۔ تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا۔ اگر زبان پر اقرار ہو اور دل میں تصدیق نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ،
ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور یوم آخر پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، یعنی ان کی زبان پر تو ایمان کے کلمے ہیں مگر وہ مومن نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اذا جاءک المنافقون، میرے حبیب جب آپ کے بعد منافق آئیں گے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں بلا شک و شبہ یقیناً آپ اللہ کے رسول، بظاہر بڑی پکی بڑی ٹھوس گواہی دیں گے، نہ شہادت بھی کہیں گے، انا حرف تحقیق بھی لائیں گے جو شک شبے اور وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، صرف رسول اللہ نہیں کہیں گے، لرسول اللہ لام تاکید کا بھی لائیں گے، بظاہر بڑی پکی بڑی ٹھوس قسم کی گواہی دیں گے، اور حقیقت حال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ اے حبیب بلا شک و شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، آپ کے رسول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے بلا شک و شبہ یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں۔ دیکھو منافقوں نے کہا تھا انا کا، انا حرف تحقیق لائے، اللہ نے بھی فرمایا ان المنافقین، اللہ نے بھی انا حرف تحقیق فرمایا، منافقوں نے کہا تھا لا رسول اللہ لام تاکید کر آئے تھے، اللہ بھی فرماتا ہے اللہ کا ذبون، تو مطلب یہ ہوا کہ میرے حبیب جس طرح تیرے رسول ہونے میں کوئی شبہ نہیں، ان کے جھوٹے ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں، میں خدا ہو کر شہادت دیتا ہوں کہ یہ تھے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں کہ یا رب العالمین جب وہ تیرے ماننے کے دعوے دار، تیرے رسول کے ماننے کے دعوے دار، یوم آخر پر ایمان رکھنے کے دعوے دار، نماز روزے کے قائل، نماز روزے پر عامل، تو پھر وہ بے ایمان اور جھوٹے کیوں ہیں؟ وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ صاحب فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض بیماری ہے۔ اب آپ ذرا سوچیے کہ منافقوں کے دلوں میں جو بیماری تھی وہ کیا تھی؟ کیا وہ اختلاج قلب کے مریض تھے؟ کیا ان سب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی پھوڑے نکلے ہوئے تھے؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی چیچک نکل آئی تھی یا کوئی بخار وغیرہ چڑھ گیا تھا؟ ان کے دلوں میں جو مرض تھا وہ کیا تھا؟ تو آپ حضرات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کے دلوں میں جو مرض تھا وہ یہ تھا کہ ان کے قلبی نظریات، قلبی تصورات، قلبی خیالات جن کو ہم عقیدے کہتے ہیں وہ درست نہیں، یعنی ان کے عقیدے کا تعلق قلب کے ساتھ، عقیدے قلب کے اندر ہوتے ہیں، دل کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے دلوں میں ایمان نہیں بلکہ بیماری ہے، ان کے خیالات درست نہیں۔ یا اللہ منافقوں کے دلوں میں مرض ہے تو مومنوں کے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، مومنوں کے دلوں میں کیا ہے؟ ایمان، اور منافقوں کے دلوں میں مرض۔ تو وہ مرض کیا تھا کہ ان کے قلبی نظریات درست نہیں تھے، ان کے عقیدے درست نہیں تھے۔ تو ذرا غور کرو، ان کے عقیدے درست نہیں تھے، اللہ نے نہ ان کے کلمے کو دیکھا، نہ ان کی نمازوں کو دیکھا، نہ ان کی ظاہری شہادت کو دیکھا۔ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں صاف طور پر فرما دیا وما ہم بمؤمنین، صاف فرما دیا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان نام ہے عقیدوں کے درست ہونے، عمل کی مقبولیت کے واسطے ایمان شرط ہے۔ اسی واسطے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لا کر جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے واسطے جنات الفردوس ہے۔ تو یاد رکھو عمل اس کے مقبول ہوتے ہیں جس کا ایمان درست ہے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، وہ لوگ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ان کی مسجدیں بھی ہیں یا نہیں؟ ان کے نام بھی مسلمانوں والے ہیں یا نہیں؟ اور وہ اپنے آپ کو کہلاتے اور سمجھتے کہ مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں کافر اور مرتد ہے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ وہ لوگ ختم نبوت عمل ہے یا عقیدہ؟ ختم نبوت عمل ہے یا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہے تو ان کا عقیدہ درست نہیں۔ جب ان کا عقیدہ درست نہیں تو آپ ان کے کلمے کو دیکھتی ہیں، ان کی نمازوں کو دیکھتی ہیں، ان کے روزوں کو دیکھتے ہیں، معلوم ہوا
کہ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کا کچھ بھی درست نہیں، عمل اسی کا درست ہے جس کا عقیدہ درست ہے، اور ایمان نام ہے عقیدوں کے درست ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے عقیدوں کو درست رکھو۔ پہلا حکم یہ دیا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، کیا مطلب کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق اپنے خیالات، اپنے نظریات اور اپنے عقائد کو درست رکھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو درست رکھیں۔ عقائد کن لوگوں کے درست ہیں؟ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ویسے تو ہر طبقہ ہر گروہ جو ہے وہ نازا اور فرحاں ہے کہ میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا معاملہ درست، لیکن کس کا معاملہ درست ہے وہ اللہ سے پوچھیے اور اللہ کے حبیب سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے میں قرآن شریف کی آیت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد حدیث شریف پیش کرتا ہوں۔ ہم پانچوں وقت نماز میں اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اب سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اگر اللہ اور کچھ نہ فرماتا تو ہر کوئی رستے کا خود ہی تعین کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھے رستے کا خود ہی تعین فرما دیا، فرمایا ایمان والو یوں کہو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ معلوم ہوا سیدھا رستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کا تعین نہ فرماتا تو وہ بھی ہم خود ہی تعین کرتی اور ہر ایک جدھر چاہتا لے جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی تعین فرما دیا کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ ہمارا انعام کن لوگوں پر ہوا۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ پانچوں وقت ہماری بارگاہ میں التجا کرو اور ان پاک ہستیوں کا راستہ اور طریقہ ہم سے طلب کرو کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ معلوم ہوا کہ ان کا راستہ سیدھا راستہ، جن کا راستہ سیدھا ہے نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا اور صالحین کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ پانچوں وقت اللہ تعالیٰ سے ہم ان کا راستہ طلب کرتے ہیں۔ آئیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ سارے حق پر ہوں گے؟ سارے جنت میں جانے والے، نجات پانے والے ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلھم فی النار الا واحدہ، سب دوزخ میں ہوں گے سوائے ایک، سب دوزخی ہوں گے، سب گمراہ ہوں گے، ایک ناجی اور ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی پہچان، اس کی علامت اور اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ جو ایک نجات پانے والا حق پر ہوگا اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا مان علیہ واصحابی، وہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا۔ ذرا غور کرو، یہ جو سرکار نے فرمایا مان علیہ واصحابی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت ہوگا، اہل سنت و جماعت ہوگا۔ کیسے؟ ما آنا علیہ واصحابی، میرے طریقے پر ہوگا اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا، اور طریقے کو کہتے ہیں سنت۔ سنت کے معنی کیا ہے؟ طریقہ۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے طریقے پر ہوگا، یعنی میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اہل سنت ہوگا۔ اور حضور کے اصحاب جماعت ہے، اسی بات سے سرکار نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس جماعت سے علیحدہ نہ ہونا، جو اس جماعت سے علیحدہ ہوگا وہ شیطان کا اسی طرح شکار ہو جائے گا جس طرح وہ بکری بھیڑیے کا شکار ہوتی ہے جو اپنے گلے سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام جماعت، تو مطلب یہ ہوا کہ میرے طریقے پر ہوگا، میری سنت پر عمل کرنے والا، اور یہ جو میرے صحابہ کرام مقدس جماعت ہے اس جماعت کے نقشے قدم پر چلنے والا ہوگا۔ تو مفہوم یہ نکلا کہ اہل سنت و جماعت کو۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت حق پر ہے، ان کی حقانیت کی ایک اور بہت بڑی دلیل پیش کرتا ہوں۔ مشرق، مغرب، جنوب، شمال میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ سب اہل سنت میں ہوئے۔ کسی اور فرقے میں ولی اللہ نہیں ہوا۔ دوسرے فرقوں میں تم منطقی دکھا سکتے ہو، فلسفی دکھا سکتے ہو، بڑے بڑے علامہ دکھا سکتے ہو، لیکن کوئی غوث اعظم نہیں دکھا سکتے، کوئی خواجہ غریب نواز نہیں دکھا سکتے، کوئی خواجہ غریب نواز نہیں دکھا سکتے۔
کوئی داتا گنج بخش نہیں دکھا سکتے، کوئی مجدد الفسانی نہیں دکھا سکتے، اور یا اللہ آپ کو نظر آئیں گے تو اہل سنت و جماعت میں نظر آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ اہل سنت و جماعت کا راستہ سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس پر چل کر کوئی منزل پر پہنچ۔ تو اہل سنت میں منزل پر پہنچنے والے اور دوسروں کو پہنچانے والے ہوئے اور ہیں، معلوم ہوا انہی کا راستہ سیدھا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق اپنے خیالات، اپنے نظریات درست رکھو، اپنے عقیدے درست رکھو، سلف صالحین کے مطابق اپنے عقیدوں کو رکھو، سلف صالحین کا طریقہ نہ چھوڑو۔ تو میرے بزرگوں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں۔ دیکھیے میں ایک بات اور بھی عرض کروں، اس مجلس میں اکابر علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، یہ ہمارے حضرات ہندوستان سے تشریف لائے ہیں۔ مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ میں ان کے بھی کلمات طیبات سن سکوں گا، مگر ان حضرات نے انکار فرما دیا ہے اور میں ان کے سامنے بول رہا ہوں، حالانکہ ان کے سامنے بولنا ادب کے خلاف ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے عالم فاضل ہیں۔ تو بہرصورت یہ ان کی عنایت ہے، مہربانی ہے کہ تشریف رکھے ہوئے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سن رہے، ان حضرات سے پوچھو، یہ حضرات تصدیق فرمائیں گے، جو میں عرض کروں گا اس کی تصدیق فرمائیں گے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت حق پر ہے، اہل سنت و جماعت کے اندر ہی اولیاء کرام اور اقطاب اور اغواص سب ہوئے، یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست رکھیں۔ بات جو کرنی تھی وہ یہ کہ ان حضرات علماء کرام سے پوچھیے، مکہ مکرمہ میں جتنی آیتیں اتری شروع میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوی نبوت فرمایا، ان سب آیات میں عقائد کی تعلیم ہے۔ بولو، شروع میں نماز کا حکم نازل ہو گیا تھا، یہ 5 وقتہ نماز کا فرض ہوئی معراج کی رات میں، اور معراج ہوئی ہے نبوت کے 13ویں سال میں، 12ویں سال میں، نبوت کے 12ویں سال، 11 سال گزر چکے تھے، 12واں سال چلا ہوا، تو نماز فرض ہوئی دعوی نبوت کے 11 سال اور کچھ مہینوں کے بعد۔ اسی طرح جمعہ فرض ہوا جبکہ سرکار یہاں مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کے آ گئے تھے باختلاف روایات۔ اسی طرح حج بھی آپ جانتے ہیں کہ کب فرض ہوا ہے، تو حج یہاں مدینہ طیبہ میں آ کر فرض ہوا، اس کے بعد حضور نے ایک ہی بار حج کیا ہے اور پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ نماز، زکات، روزہ، حج وغیرہ ان سب اعمال کا حکم بعد میں آیا، پہلے جتنی آیتیں اتری ان سب کا تعلق عقائد کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے عقائد کی تعلیم دی کہ پہلے اپنے عقائد کو درست کرو، اس کے بعد عمل کا حکم دیا، کیونکہ عقائد ایمان ہے اور اعمال انہی کے مقبول ہوتے ہیں جن کا ایمان درست ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، کیونکہ ایمان کی بنیاد یہی چیز، عقائد درست ہے تو ایمان درست، اور ایمان درست ہے تو سب کچھ درست۔ تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کرو، اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کے مطابق اپنے عقیدے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ حق پر وہ ہوں گے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوں۔ اور دیکھو صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کرام کے عقائد اور نظریات کیا تھے۔ چنانچہ میں عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصلی روزے رکھنے شروع فرمائے۔ ایک ہے فرضی روزہ جو آپ رمضان شریف میں رکھیں، ایک ہے نفلی روزہ جو رمضان کے علاوہ کبھی کبھار آپ رکھ لیں، جیسے عاشورے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یا شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یا پیر کے دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یا ہر شام کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھار رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا یہ نفلی روزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصلی روزے رکھتے۔ وصلی روزہ کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو کھانا پینا کچھ نہیں، دوسرے دن پھر رکھ لیں، پھر کھانا پینا کچھ نہیں، پھر تیسرے دن بھی رکھ لیں، یعنی بغیر افطار کیے، بغیر کچھ کھائے پیے روزے پر روزہ رکھتے جانا، یہ وصلی روزہ ہے۔ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن کے روزے رکھتے تھے، اور بعض بزرگوں کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعض مرتبہ 40 دن کے روزے رکھتے، 40 روز تک کی حالت سے نیچے کوئی چیز نہیں اترنی، نہ کوئی پانی کا گھونٹ، نہ کوئی اور۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصلی روزے رکھنے شروع کیے تو صحابہ کرام نے خیال کیا کہ نبی کریم کی اتباع ہم پر لازم ہے، ہمیں بھی رکھنے چاہیے، انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دی۔ 2-3 دن تو نکال گئے، مگر چوتھا دن چلا، کسی سے اٹھا نہ جائے، کسی سے بیٹھا نہ جائے، کسی سے چلا نہ جائے، رنگ پیلے ہو گئے اور کمزوری اور جو خاص طور پر نمایاں ہوا، پیٹ
اندر گھس گئے، ہونٹ خشک ہو گئے، زبانیں کنٹا بن گئی. جب خاص طور پر کمزوری کے آثار نمایاں ہوئے تو سرکار نے فرمایا بھائی تمہیں کیا ہو گیا، پتلے ٹکڑے کمزور کیوں رہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ وصلی روزے رکھتے ہیں اور آپ کی اتباع ہم پر لازم ہے تو ہم بھی وصلی روزے رکھ رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا لا تو واصلوا، تم وصلی روزے نہ رکھو. جب حضور نے ان کو منع فرمایا تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ خود رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتی. آپ خود تو رکھتی اور ہمیں منع فرماتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ میں تمہاری مثل نہیں، بلکہ فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ صدیق اکبر بھی موجود ہے، فاروق اعظم بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، علی شیر خدا بھی موجود، اشرا مبشرہ سارے صحابہ موجود. صحابہ کے مجمع میں سرکار اعلان فرما رہے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ تو بولو صحابہ میں سے کوئی بولا؟ یہ تھا صدیق اکبر بولتے حضور میں آپ کی مثل، فاروق اعظم بولتے، عثمان غنی بولتے، علی شیر خدا بولتے. صحابہ میں سے کوئی نہیں بولتا کہ 14ویں صدی میں 2.5 آدمی بول پڑے ہیں. تو بولو صحابہ شریعت کو زیادہ جانتے تھے یا ہم جانتے ہیں؟ صحابہ قرآن کو زیادہ جانتے تھے یا ہم جانتے ہیں؟ سرکار ان سے فرما رہے ہیں تم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ تو چاہیے تھا ان میں سے کوئی اٹھتا اور کہتا حضور میں آپ کی مثل ہوں. تو جب صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا تو ثابت ہوا کہ ان سب نے تسلیم کیا کہ حضور آپ بے مثل اور بے مثل، ہم میں کوئی آپ کا مثل، حضور ہم میں کوئی آپ کا مثل نہیں. خدا کی قسم ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور بے مثل اور بے مثال ہیں. جس طرح صحابہ میں سے کسی نے حضور کے مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم نے صحابہ کرام کے طریقے پر فرمایا جو صحابہ کرام کے اب ذرا غور کیجیے. چلیے کوئی صحابی اٹھ کر لمبی چوڑی تقریر نہ کرتا کہ حضور آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں، میری بھی 2 آنکھیں، آپ کے بھی 2 کان، میرے بھی 2 کان، آپ کے بھی ہونٹ، میرے بھی ہونٹ، آپ کے بھی دانت، میرے بھی دانت، آپ کے بھی ہاتھ، میرے بھی ہاتھ، آپ بھی انسان کی، آپ بھی انسان، میں بھی انسان، آپ بھی آدم کی نسل، میں بھی آدم کی نسل، آپ کے بھی ماں باپ، میرے بھی ماں باپ، آپ کی بھی اولاد، میری بھی اولاد، آپ بھی کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں، میں بھی کھاتا لمبی چوڑی تقریر نہ کرتا، صرف اٹھ کے اتنا ہی کہہ دیتا انا بشر مثلکم کو. یہ آیت ہی پڑھ دے کیوں صحابہ کو آیت یاد تھی یا نہیں تھی؟ اور یہ آیت ان کو معلوم تھی یا نہیں تھی؟ معلوم ہوا صحابہ کرام کے نزدیک اس آیت کا جو مفہوم تھا وہ اور تھا، اور آج کل کے لوگ جو برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے نزدیک اس آیت کا مفہوم کچھ اور. جو آج کل کے لوگوں نے سمجھا یہ صحابہ نے نہیں سمجھا تھا، ورنہ وہ کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھ دیں. انہوں نے کیوں نہیں برابری کا دعویٰ کیا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں. اگر وہ برابری کا دعویٰ کرتے تو کہتے حضور آپ کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں. مگر وہ تو دن رات دیکھتے تھے کہ حضور جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، جس طرح 7 زمینوں کے نیچے دوزخ کو دیکھتے ہیں اسی طرح 7 آسمانوں کے اوپر جنت کو دیکھتے ہیں. جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ برابری کا دعویٰ کہتے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں حضور آپ کے بھی 2 کان ہیں ہمارے بھی 2 کان، تو وہ جانتے تھے کہ جو کچھ حضور سنتے ہیں وہ ہم نہیں سنتے. حضور نے خود ان سے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون وانی ارى ما لا ترون. جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کیا سنتے؟ فرمایا 7 آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں جہاں اللہ کے فرشتے نہ ہوں. وہ اللہ کے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، میں ان کی تسبیح کو یہاں بیٹھا بیٹھا سنتا. فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے اور وہ اپنی قبروں میں واہ ویلا کرتی ہیں، شور مچاتی ہیں، میں ان کے واہ ویلے اور شور کو سنتا ہوں. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث. فرمایا یہودی اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں تو وہ شور کرتے ہیں، واہ ویلا کرتے ہیں، میں ان کے واہ ویلے کو سنتا ہوں. یہاں ایک بات کرنی، بولو مرنے والا مرنے کے بعد جس عالم میں رہتا ہے اس عالم کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ. یہ ہے عالم دنیا. اور مرنے کے بعد مرنے والا جس عالم میں رہتا ہے اس کا نام ہے عالم برزخ. تو نبی کریم عالم دنیا میں رہ کر برزخ والوں کو دیکھتے بھی تھے اور ان کی آواز سنتے بھی ہیں. ادھر دنیا والوں کو بھی دیکھتی ہے، دنیا والوں کی بھی سنتی ہے، ادھر برزخ والوں کو بھی دیکھتی ہے، ان کی بھی سنتے ہیں. تو جو دنیا میں رہ کر برزخ والوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آواز کو سنتا ہے، وہ برزخ میں رہ کر دنیا والوں کو بھی دیکھتا ہے اور ان کی آواز بھی سنتا ہے. ایک بات اور کرتا ہوں، بولو جب حضور نے رات کی رات تشریف لے گئے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سارے نبی موجود تھے یا نہیں تھے؟ موجود تھے. انہوں نے حضور کی ابتدا کی،
حضور کے پیچھے نماز پڑھی، خطبے پڑھے، تکبیریں کی، تو وہ نبی جو مسجد اقصی میں موجود تھے ان میں سوائے ایک دو کے جن کا انتقال ہو چکا ہے، جو اپنی اپنی قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، یہ بتاؤ کہ وہ اپنی قبروں سے نکلے کیسے؟ کیا کسی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک ایک فرشتہ بھاگڑا بیلچا دے کے بھیجا کہ جاؤ نبیوں کی قبریں کھولو اور ان کو نکالو، اور اپنے ایک ایک جوڑا بھی دے کے بھیجاؤ، کیونکہ دفن تو کیے گئے تھے کفن میں، اور مسجد اقصی میں کفن پہنے ہوئے تو موجود نہیں تھے، سب نے جوڑے پہنے ہوئے، تو کیا اللہ نے کوئی جوڑے دے کر فرشتوں کو بھیجا؟ تو قبروں ان سے نکلے کیسے اور جوڑے ان کو کدھر سے ملے؟ اور جب وہ مسجد اقصی میں تھے اس وقت اپنی قبروں میں بھی تھے یا قبریں خالی ہو گئی؟ یہ بتاؤ۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں مرر تو دیکھا برے موسیٰ، ہم مسجد اقصی جاتے ہوئے موسیٰ کی قبر پر سے گزرے علیہ السلام، فرمایا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ جب حضور ان کو قبر میں چھوڑ گئے نماز پڑھتے ہوئے، آگے گئے تو وہ مسجد اقصی میں موجود، تو سوچو کہ حضور تو گئے براق پر، موسیٰ علیہ السلام کون سی سواری پر پہلے پہنچ گئے۔ اور دوسری بات یہ بھی سوچو کہ وہ جو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اس کو پورا کر کے گئے یا توڑ کے ہی بھاگ اٹھے؟ اگر کہو پورا کر کے گئے تو پورا کرنے میں تو کچھ دیر لگتی ہے، اگر کہو کہ وہ توڑ کر بھاگ نکلے تو توڑ کر اگر بھاگے تو قبر سے نکلے کیسے، سرکار سے آگے کیسے پہنچ؟ اور جب مسجد اقصی میں تھے تو اس وقت اپنی قبر میں بھی تھے یا نہیں؟ کیونکہ حضور مسجد اقصی میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر موجود، اور ان نبیوں کو مسجد اقصی میں چھوڑ کر آسمانوں میں گئے تو وہ نبی آسمانوں میں بھی موجود، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام موجود۔ حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس رات آسمانوں کے دروازے کھلی حضور کے لیے رہے اور کسی کے لیے نہیں کھل رہے، تو یہ نبی پھر موجود۔ تو سنو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ نبی اس وقت اپنی قبروں میں بھی موجود، مسجد اقصی میں بھی موجود اور آسمانوں میں بھی موجود۔ نہ نکلنے کا سوال ہے، نہ نماز پوری کر کے یا توڑ کر بھاگنے کا سوال ہے، اسی وقت وہ اپنی قبروں میں عبادت میں بھی مشغول تھے اور اسی وقت مسجد اقصی میں حضور کی ابتدا بھی کر رہے تھے اور اسی وقت آسمانوں میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر بھی کر رہے۔ تو یہ نبی کا موجزہ اور ولی کی کرامت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بے شمار مقامات میں موجود ہو سکتے۔ اور آج کل تو یہ مسئلہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، اور ٹیلی ویژن کو دیکھو، ٹیلی ویژن ایک بندہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بیٹھ کے بولتا ہے، آپ ہزاروں مقامات پر اس کو دیکھتے، نہ کوئی کار ہے نہ کچھ۔ جب مادیات کا یہ عالم ہے تو روحانیات کا کیا عالم ہو؟ تو میرے دوستوں جو سائنس جو ترقی کر رہی ہے، جس قدر سائنس ترقی کر رہی ہے اسی قدر اسلام کی صداقت اور پیغمبر اسلام کی شان اظہر من الشمس ہو رہی ہے۔ اور آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا ہے، بہت صورت میں بھی عرض کر رہا تھا، غور سے سنو، وہ نبی اس وقت اپنی قبروں میں بھی موجود تھے اور مسجد اقصی کون سے عالم میں ہے؟ عالم دنیا میں۔ اور وہ جو قبروں میں ان کا جلوہ افروز ہونا ہے وہ کون سے عالم میں ہے؟ عالم برزخ میں۔ ثابت ہوا نبی ایک ہی وقت میں عالم دنیا میں بھی رہ سکتا ہے، عالم برزخ میں بھی رہ سکتا ہے۔ جب دوسرے نبیوں کی یہ شان ہے تو سید الانبیاء کی کیا شان ہے؟ میرا آقا اس دنیا میں بھی جلوہ گر ہے، عالم برزخ میں بھی جلوہ گر ہے، ہمارے درود و سلام کو بھی سنتا ہے، ہمیں بھی دیکھتا ہے اور برزخ والوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اسی بات سے آپ کو کہتے ہیں زندہ سلطان الکونین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید الکونین ہیں، دونوں جہان کے آپ بادشاہ ہیں، اس قوم کے بھی اور اس قوم کے بھی۔ تو میرے دوستو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یا نہیں مانتے اصل میں ان کو معلوم نہیں، ان کو کہتے ہیں علماء ظواہر، ظاہر بظاہر مطلب ہے نا، ظاہر جو نقطہ شناختی اور دین کو سمجھنا، یہ ان کا کام نہیں۔ جب میں اکاڑے میں تھا کراچی آنے سے پہلے تو اکاڑے کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں میں تقریر کے لیے گیا، وہاں ایک مولوی تھا اور وہ نابینا اندھا، کتابیں اس نے پڑھی ہوئی تھی۔ یہ جو نابینے ہوتے ہیں دماغ ان کا بڑا تیز ہوتا ہے، کتابیں پڑھی ہوئی تھی، بڑا مشہور تھا اس علاقے میں، بات بھی کرتا تھا، خطیب بھی تھا۔ میں وہاں تقریر کے لیے گیا، میں نے جو تقریر کی بعد میں کہنے لگا میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہنے لگا کہ بات ہوگی اس طرح کہ جو آیت حدیث کا ظاہر مطلب ہوگا وہ لینا پڑے گا، یہ جو آپ جانی لگاتے ہیں نا جانی نہیں لگاؤں دیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جانی نہیں لوٹ دینا، جتنا سادہ ظاہر مطلب لینا پڑے گا۔ میں کیا جی آپ ہی اس پر قائم نہیں رہیں گے؟ کہیں گا نہیں میں قائم رہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے، جانی نہیں لگاتے، جو ظاہر مطلب ہے وہی لیں۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ میں پڑھوں گا انا بشر مثلکم، کہ حضور فرماتے میں تمہارے جیسا بشر، میں پڑھوں گا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، لفظ
لفظی ترجمہ ظاہری ترجمہ لے کر میں ثابت کر دوں گا کہ حضور کو نہ علم غیب ہے نہ کچھ اور، نہ آپ کے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور ہماری اس کا مطلب اصل میں یہ، مگر اس کو پتا نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جان ہی نہیں لگانے دینی، ظاہری ترجمہ لے کے، مگر ایک شرط ہے۔ میں نے اس کو کہا ایک شرط ہے کہ بات پہلے میں کروں گا، پہلی بات میری ہوگی۔ اس نے مان لیا۔ گفتگو شروع ہوئی تو میں نے کہا اللہ فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، اور اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں۔ واضل سبیلا، وہ سیدھے رستے سے بہت ہی زیادہ بھٹکا ہوا ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں۔ میں نے کہا بچی یعنی نہیں لگانے دے رہی، مان کے تو دو جہانوں میں اندھا ہے اور تیرے جیسا کوئی گمراہ ہے۔ ہاتھ اندھا مگر آنکھیں کھل گئی آپ۔ کہنے لگا جی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو دل کے اندھے، میں کہا یعنی لگائی ہو کہ نہیں؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے دل کے اندھے؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ چنانچہ اسی آیت پر میں نے کہا پہلے ایک کا اقرار کر کہ تو یہاں بھی اندھا ہے وہاں بھی اندھا، اور تیرے جیسا دنیا میں کوئی گمراہ نہیں، تو سب سے بڑھ کر گمراہ ہے۔ پہلے اس بات کو مان پھر میں آگے چلنے دوں۔ کہنے لگا اچھا پھر یعنی لگا لینا یعنی تو یہ ہے علماء ظاہری باتوں کو لیتے ہیں۔ میاں علماء کرام نے ایک ایک آیت، ایک ایک کلمے سے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سے سینکڑوں مسئلے نکالے۔ امام راضی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اعوذ باللہ سے چاہوں تو 10,000 مسئلہ استنباط کر سکتا، صرف اعوذ باللہ سے 10,000 مسئلہ نکال سکتا۔ وہ تھے علماء کرام جو گزر گئے، ان کی محنت کی ہوئی آج ہمارے کام آ رہی، ہم ان کی کوشش نہیں کرتے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کیسے برابری کا دعویٰ کرتے، وہ جانتے تھے کہ جو کچھ حضور سنتے ہیں وہ ہم نہیں سنتے۔ اگر وہ یہ کہتے حضور آپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں ہمارے بھی 2 ہاتھ، تو وہ تو دن رات دیکھتے تھے کہ حضور جب جاتے ہیں ان انگلیوں سے چشمے چلا دیتے، ان کے ہاتھ کی ایک انگلی اٹھتی ہے تو آسمان پر چاند کا ٹکڑا ہو جاتا ہے، تو وہ برابری کا دعویٰ کیسے کرتے؟ ارے اگر وہ یہ کہتے کہ آپ آدم کی نسل ہیں تو وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آدم کی نسل بھی ہے اور آدم کی اصل بھی ہے، اور آج کل کے لوگ نسل ہونا دیکھتے ہیں اصل ہونا نہیں دیکھتے۔ حضور آدم کی نسل بھی ہے اور اصل بھی ہے، بظاہر نسل ہے بباطن اصل، تو وہ جانتے تھے، وہ صحابہ کرام حقیقت شناخت تھے، تو کس طرح برابری کا دعویٰ کرتے؟ تو صحابہ کرام حضور کو بے مثل مانتے تھے، ہم بھی بے مثل مانتے ہیں۔ معلوم ہوا ہمارا طریقہ عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے۔ اور حدیبیہ کے مقام پر پانی ختم ہو گیا، حضور پانی نہیں ہے، وضو بھی کرنا پینا بھی ہے، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا پھر میں کیا کروں، مجھے بھی تو پینا ہے، مجھے بھی تو وضو کرنا ہے، کہو کہیں سے ڈھونڈو، کوئی مل گیا تو لوٹا 2 لوٹے مجھے بھی دینا۔ سرکار نے فرمایا کوئی برتن لاؤ، برتن حاضر کیا گیا، فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا، فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر جھوم فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اور پنجابیوں پنجاب کا نام آ گیا، ندیاں پنجاب رحمت۔ پنجاب کو پنجاب کیوں کہتی ہے؟ پنجاب میں 5 دریا ہیں، 5 آب، تو حضور کی بھی 5 انگلیاں تھی، 5 ہی دریا جاری ہے۔ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، انگلیوں سے چشمے جاری۔ فرمایا آؤ بھائی پیو۔ حضرت جابر نے جب یہ حدیث روایت کی تو کسی نے پوچھا کم کون تم کتنے لوگ تھے؟ حضرت جابر نے کہا تم پوچھتے ہو کتنے تھے؟ خدا کی قسم اگر لاکھوں بھی ہوتے تو پانی کبھی ختم نہ ہوتا، مگر اس دن ہم 1500 تھے جنہوں نے پیا اور وضو کیا، جنہوں نے پیا وضو کیا وہ 1500 تھے۔ اب ذرا سوچو کہ پیاسے تھے جب گرمی کا موسم، اور یہ حدیبیہ کہاں ہے؟ جدے سے جب مکے شریف آئے تو حرم کی حد شروع ہوتی ہے نا، تو اس سے کوئی 1.5 میل پہلے دائیں طرف جو میدان ہے وہ حدیبیہ کا مقام۔ آج بھی وہاں اتنی دیر، حالانکہ کچھ عمارتیں بھی بن گئی، مگر اس زمانے میں تو عمارت کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی درخت نہیں، پہاڑی علاقہ اور لچیبی علاقے میں ریت ہے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا حدیبیہ، اس کے آس پاس کا علاقہ بھی حدیبیہ کہلاتا۔
مکے کی گرمی تو بہت ایک تو رب نے جلال کی گرمی ایک مکے کی گرمی کچھ عمر کا ہے. ہم نے جمعے کے دن وہاں عمرہ کیا اور دوپہر میں طواف کیا اور صفا مروہ کیا تو روزے کی افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے جو حالت تھی وہ دیکھنے والی تھی کہیں آ گئی نہ ہو کم سے 12 بجے تو کب روزہ کھلے اتنا روزہ لگا. اللہ اکبر. تو گرمی مکہ مکرمہ کی مشہور ہے گرمی کا موسم اور جنگل بیابان ریتلا میدان. تو کیا کریے تو اگر صحابہ نے 2 گلاس بھی پیے ہو ایک سیر پانی پیا ہو تو 1500 سیر کے من بناؤ یا ٹن بناؤ یا گیلن بناؤ. اگر 2 سیر وضو پر انہوں نے پانی صرف کیا ہو تو 1500 آدمی نے وضو کیا. ذرا حساب کرو کہ ان کے پینے اور وضو کرنے میں کتنا پانی صرف ہوا اور ذرا سوچو کہ آخر وہ پانی کدھر سے آ رہا. کیا حضور کے اندر کوئی نہر جاری تھی؟ کیا حضور کے اندر کوئی پانی کی ٹینکی تھی؟ کدھر سے پانی آ رہا؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ آؤ میں بتاؤں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. حضرات علماء کرام بیٹھے علماء تو بہت زیادہ جانتے ہیں بچے بھی جانتے ہیں کہ اعطینا ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے. کیا فرمایا؟ عطا کر دیا. اور دیکھو ایک ہوتا ہے بطور امانت دینا, آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے, ڈیلی نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے بطور قرض دینا کہ دے کے واپس لے لیں گے, تو اللہ یہ نہیں فرماتا کہ ہم نے قرض دیا ہے, بطور امانت دیا. آتینا یہ عطا سے ہے, اور جو چیز عطا کی جاتی ہے وہ عطا کرنے والا جس کو عطا کرتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دیتا ہے. یہ عطا جو ہے یہ علی سبیل تملیک ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر کے اس کا مالک بنا دی. آپ کو ماننا پڑے گا. بولو آپ کو آنکھیں کتنے دی ہیں اور اللہ نے آپ کو اختیار بھی دیا ہے یا نہیں کہ جب تک بند کرو کھول لو ادھر ادھر ہے جس طرح مرضی استعمال کرو. زبان کس نے دی ہے؟ جب چاہو چلاؤ جب چاہے بند رکھو. آپ کس نے دیے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ دے تو آپ کو تو اختیار دے دے, اور اپنے حبیب کو جو کچھ دیتا ہے اس کا اختیار ہی نہیں دیتا. آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ کو جو رزق اللہ دیتا ہے اس نے اختیار بھی دیا ہی نہیں, جتنا مرضی خرچ کرو, جدھر مرضی آپ خرچ کریں. میں کہتا ہوں آپ ہی کسی کو 5 روپے دے دیں اور کہیں بھائی یہ 5 روپے میں آپ کو عطا کرتا ہوں مگر آپ کو خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے, وہ کہے گا بھائی تیرے 5 روپے. جب میں نے اختیار ہی نہیں تو میں نے چٹنا جب ایک کے اچھا ٹھنڈا کر مجھے اختیار ہی نہیں کر رکھ دوں اپنے کو. آپ کسی کو 5 روپے عطا کرتے ہیں تو اس کو اس کا مالک بنا دیتی ہیں یا نہیں؟ تو اللہ نے عطا کیا اور مالک نہیں بنایا. اور قرآن پڑھ کے دیکھ اللہ فرماتا ہے ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کر, یہ ہماری عطا ہے, ہماری عطا ہے. اگرچہ سلیمان علیہ السلام کے فکر میں یہ آیت آئی ہے مگر آیت سے جو عبرت حاصل ہوتی ہے وہ عموم ہوتی ہے. فرمایا یہ ہماری عطا ہے. آدھا عطا یہ ہماری عطا ہے جو ہم نے کر فمنن او بغیر حساب کے آپ کو اختیار ہے, چاہے کسی پر احسان کر دیجیے چاہے روک لیجیے, ہم نے دے دیا اور آپ کو مالک کو مختار بنا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا فرما کے حبیب کو کوثر کا مالک مختار بنا دیا. تو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا تھا مگر کوثر کا مالک کوثر کے جام پلا رہا, اس نے اپنی انگلیوں کا تعلق کوثر سے چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دیکھو صحابہ کرام کے پاس جب پانی ختم ہو گیا پیاسے ہو گئے تو حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ پانی نہیں. حضور نے ان کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ اللہ سے مانگا کرو, حضور نے یہ تو نہیں سکھایا تھا کہ مجھ سے نہ مانگا کرو میں غیر اللہ ہوں. معلوم ہوا 14ویں صدی والوں نے جو سمجھا وہ کچھ ہو رہا ہے اور صحابہ نے جو سمجھا تھا وہ کچھ. صحابہ کیوں مانگتے؟ وہ جانتے تھے ان سے مانگنا رب سے ہی مانگنا, یہ رب کے حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے. یہاں میں نے مدینہ طیبہ میں بات کیا, ایک آدمی کہے گا ظالموا ماضی کا صیغہ ہے, مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا ان کے بارے میں اللہ پر مرضی اگر وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے اور حضور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے تو ان کی بخشش ہو جاتی. یہ قیامت تک کے لیے نہیں, میں نے کہا قیامت تک کے لیے ہے. اور تجھے چاہیے کہ اہل علم سے علم حاصل کر. ماضی پر جب لو حرف شرط آ جائے تو وہ مضارع کے معنی میں ہو جاتی. میں کہا بتا لو کانا بعدی نبیٌ, ایک آنا کون سا سیکھا ہے ماضی کا, اس پر لو آ گیا, جب لو داخل ہوا تو اس نے اس کو مضارع کے معنی میں کر دیا. تو اگر ماضی کا اگر تو کہے
کہ کانا ماضی کا سیگا تو پھر ختم نبوت کیسے ثابت ہو؟ تو یاد رکھو ماضی پر جب حرف شرط آ جائے تو وہ مضارع کے معنی میں ہو جائے. تو قیامت تک کے لوگوں کو اللہ یہ فرما رہا ہے لوگوں اگر اپنی جانوں پر ظلم کرو تو پھر کیا کرو؟ ہمارے حبیب کی بارگاہ میں چلے. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا بھائی تم گناہگار اور ہم بخشنہار تو ہماری بارگاہ میں آ جاؤ. اللہ فرماتا نہیں محبوب تیری بارگاہ میں آئے اور تیری بارگاہ میں آ کر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ سے بخشش مانگے تو کیا بخشش مل جائے گی؟ فاستغفر لهم الرسول رسول بھی ان کے واسطے بخشش مانگے. رسول بھی سفارش فرمائے کہ مولا ہے تو ظالم گناہگار مگر میری بارگاہ میں آ کر تجھ سے بخشش مانگ رہا ہے تو میں بھی اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس پر کرم کر دے اس پر مہربانی فرما دے. تو اللہ فرماتا ہے جس کی سفارش میرا رسول کر دے گا لوجد اللہ توابا رحیما وہ گناہگار اپنی جان پر ظلم کرنے والا اللہ کو تواب اور رحیم پالے گا. سمجھانے کے لیے ایک بڑی آسان مثال میں کرتا ہوں جو بچوں کے لیے پیش کی جاتی ہے. آپ تو ماشاء اللہ بڑے بزرگ ہیں اہل علم ہے سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن میں پیش کرتا ہوں کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اچھی طرح سمجھ. دیکھو کوئی لڑکا ہوتا ہے نا تو وہ برائیاں کرتا ہے باپ کی نافرمانی کرتا ہے بری حرکتیں کرتا ہے. باپ پیار سے اس کو سمجھاتا بیٹا ایسا نہیں کرو اس طرح تمہاری عادت خراب ہو جائے گی برائی تمہاری عادت بن جائے گی تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا. شریف بنو شرافات کی صحبت اختیار کرو برائیاں شرائیاں نہ کرو. بچہ نہیں کرو کہنا بڑی بات ہے. ابا جی کہے چھوڑتے ہیں میرا کیا بگڑ بات نہیں آتی. ابا جی پھر غصے میں آ کر جھڑکنے لگ جاتی پھر بھی بات نہیں ہے. ابا جی غصے ہو کر پھر جب مارنے لگتے ہیں تو ماں چھڑا لیتی ہے. کیا ہوتا ہے بچہ یہ نہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کسی پکڑ لیا ڈنڈا پکڑ لیا بچہ پھر بھی نہیں مانتا سمجھ ایسا خیر میرا ابا جی جب مارنے لگتے ہیں تو ماں چھڑا لیتی ہے. میرا کیا مطلب ابا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تیرا بیٹا ہو رہا ہے نالائق آتے ہوتی جا رہی ہے خراب کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا گنڈا بن جائے بدماش بن جائے شریک نہ رہے اس کی زندگی تباہ ہو جائے اور ساتھ ہماری بھی بدنامی ہو اور کوئی رشتہ بھی نہ دے. تو ماں کہتی ہے تو یہ نہیں چاہتی. تو باپ کہتا ہے کہ وہ ہو گیا ہے خراب جب میں اس کو ذرا نصیحت کے طور پر تعریف کے طور پر جب مارنا چاہتا ہوں تو اس کو چھڑا لے اور اس کی عادتیں دن بدن خراب ہوتی جا رہی اس طرح وہ خراب ہو جائے گا. اور اگر تو چاہتی ہے کہ وہ درست ہو جائے تو آج رات جب وہ آئے تو میں ذرا مرمت کروں گا تو تم ذرا چھڑانے کی کوشش نہ کرنا نہیں تو خراب ہوئی. ماں کہتی ہے ٹھیک آج میں نہیں چھڑاؤں. سناتے پنجاب کے لیے آتے پاکستان کے لیے آتے رات کے 12 بجے آیا لڑکا باپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے کدھر گیا تھا بس ایسے ہی دوست باپ نے پکڑ لیا ڈنڈا اور لگا مارنے وہ دیکھتا ماں کو لڑکا ماں کو دیکھتا ماں نے بھی ادھر منہ پھیرا ہوا ہے. لڑکا خیال کرتا ہے پہلے تو یہ مجھے چھڑا لیتی تھی گود میں بٹھا لیتی تھی اب اس نے بھی منہ ادھر پھیرا ہوا ہے. تو وہ لڑکا پھر باپ سے کہتا ہے ابا جی آئندہ ایسا نہیں ابا جی مجھ سے غلطی ہوئی. ابا جی ایمانداری سے بولو ماں چھڑا سکتی ہے یا نہیں؟ چھڑا سکتی ہے مگر چھڑاتی نہیں. چھڑا سکتی ہے مگر چھڑاتی نہیں کیونکہ میاں کی مرضی نہیں. میاں کی مرضی نہیں. کسی طرح اللہ بھی جب کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے فرما دیتا ہے کہ تم سفارش نہ کرنا ذرا رگڑا لگانا ہے ان کو نہیں تو خراب ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کیا کی بات ہے میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آنے والا تھا اللہ ان کو غرق کرنے والا تھا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو پہلے ہی فرما دیا فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اے نوح ابھی ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا اب تو یہ غرق ہی ہو کے رہیں گے. فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ان ظالموں کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ نہ کہنا اب تو ان کو غرق کر کے چھوڑوں گا. پہلے کیوں منع فرما دیا کہ اے میرے پیارے نبی اگر تو انہیں سفارش کی تیری سفارش نہ مانی تو تیری شان میں فرق آ جائے اور اگر مان لی تو یہ بچ جائیں گے اور میں نے انہیں بچانا نہیں میں نے بیڑا گھر کر کے چھوڑنا. اس واسطے میرے پیارے تو کچھ کرنی نہ تو چھڑا تو سکتا ہے مگر چھڑاوی نہ. معلوم ہوا کہ ایک تو ہے چھڑا سکنا ایک ہے نہ چھڑانا. دونوں میں بڑا فرق. اللہ والے سب کچھ کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے. کر سکتے ہیں چھڑا سکتے ہیں مگر چھڑاتے نہیں کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. اور لوگ کہتے ہیں چھڑا ہی نہیں سکتے اگر چھڑا سکتے ہوتے تو چھڑاتے نا. تو یہ سمجھ کا فرق ہے. کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں. آپ کو روزہ لگا ہوا ہو تو آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے تو آپ پی سکتے ہیں یا نہیں مگر پیتے نہیں کیونکہ اللہ کی مرضی ہے. تو کوئی کہے کہ پی نہیں سکتا اگر پی سکتا ہوتا تو اس کے ہونٹ کو اتنے خوشک ہو رہے ہوتے. پی نہیں سکتا ارے پی سکتا ہے مگر پیتا نہیں کیونکہ اس کی مرضی نہیں. اللہ والے کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں کیونکہ اس کی مرضی ہے. صورت تو یہ ہے اور دوسری صورت جو اس آیت پر میں نے منتبی کرنی ہے صورت وہ سنو. نالائق بچہ جو نالائق ہی کرتا رہتا ہے باپ ناراض رہتا ہے. اب وہ ایسا جرم کر بیٹھا جو بہت خطرناک
بھیانک قسم کا جرم، سنگین قسم کا جرم کر رہے. اب وہ لڑکا تو ملا کہ ابا جی پہلے ہی ناراض رہتے ہیں، میں ان کا کہنا نہیں مانتا، نافرمانی کرتا تھا اور آج بڑا سخت جرم کر بیٹھا. اگر گھر گیا تو ہڈی پتلی ایک ہو جائے گی. تو وہ لڑکا سوچتا ہے کہ کون مجھے آج باپ کی مار سے بچا سکتا ہے، کون آج باپ کے عقاب اور عتاب سے مجھے بچا سکتا. سوچتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو میرے باپ کا بڑا گہرا اور پیارا دوست ہو، جس کی بات میرا باپ سوچتا ہے. آ گیا یار، وہ فلانا جو ہے وہ میرے ابا جان کا بڑا گہرا دوست ہے، ابا جان اس کی بات نہیں مانتے، چھوڑ اس کی بات کا انکار نہیں کرتے، اس کی بات مانتے، اس کے پاس چلا ہے. اچھا جی السلام علیکم. ہاں بھائی بتیجے تجھے رونے لگ گیا، کیا ہو گیا؟ وہ اور روتا ہے، انہیں کیا بیٹا بتا نا، تو میرے دوست کا بیٹا ہے، بات کیا ہوئی؟ روتے روتے کہتے ہیں اچھا جی ابا جان ناراض رہتے ہیں اور آج میں ایسی غلطی کر بیٹھا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر گھر گیا تو ابا جی مار مار کے ہڈی پتلی یہ کرتے. ہاں مجھے بتا دیں کیونکہ ابا جی آپ کی بات ہے اور میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ آئندہ میں برائی نہیں کروں، آج مجھے بچا لی. تو وہ رہتا ہے تو پھر آئندہ تو نہیں کرے گا. نہیں وعدہ کرتا ہے نا، پھر مجھے شرمسار نہ کرانا. جی وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں برائی کرتا. چل سچا باپ کا تیرا دوست آگے آگے چل پڑا اور پیچھے پیچھے وہ نالائق مجھے بتیجا چلے گا. بچے کا باپ بڑے غصے میں بیٹھا ہوا ہے کہ آ جانے دے اس نالائق کو، آج مار مار کے ہڈیاں توڑ دوں. جب اس نے اپنے گہرے اور پیارے دوست کو آتے ہوئے دیکھا تو بولو اس کا موڈ بدل جائے گا یا نہیں؟ اور جب دوست کو دیکھے گا تو کیا اسی حالت نہیں رہے گا؟ دوست کا چہرہ دیکھ کے ہی اس کا مزاج بدل جائے گا. وہ جو غصہ تھا وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا، جلال جو ہے وہ جمال میں تبدیل ہو جائے گا. اپنے دوست کے استقبال احترام محبت کے لیے اٹھا، آئیے آئیے بھائی صاحب آپ کیسے. پیچھے دیکھا تو مجرم دیکھا، جب دیکھے کو دیکھا پھر چلا رہا ہے، آج پھر غصے میں آنے لگا تو پیارے دوست نے کہا دیکھو بھائی صاحب آج تو یہ مجھے سفارشی بنا، آج میں سفارشی بن کے آیا ہوں، آج تو میری خاطر معاف کر دیجیے. اور اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ آئندہ جرم نہیں کرے. آج اس کو کچھ نہیں کہیے کیونکہ میں آیا ہی اسی لیے، آج میری خاطر معاف کر دیجیے. تو وہ باپ کہے گا بھائی جی آپ جانتے نہیں بڑا نالائق ہو گیا، میں نے اس کو بڑا سمجھایا، بات نہیں آتا. اور بھائی صاحب بچے جو ہوئے غلطیاں ہو ہی جاتی ہے نا، آج مجھے سفارشی بنا کے لایا ہے، آج تو اس کو معاف کر دیجیے. اور وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ یہ برائی نہیں. تو دونوں باپ اپنے دوست کی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ اس کا مزاج بدل گیا، کیفیت بدل گئی. جس بیٹے کو مار مار کے اس نے ہڈی پسلی توڑنی تھی، اب اسی بیٹے کو کہنا جا دوڑ کے جا اب تکلیف بیٹھ چکا لو جناب. وہ مجرم بیٹا باپ کی سزا سے بچ گیا. اگر برائے راست آتا تو ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے. کیوں بچ گیا؟ کہ باپ کے دوست کو سفارشی بنا کے لیا. اب بولو زیادہ مہربان باپ ہے یا وہ چچا ہے؟ باپ ہے، مگر سزا تھی اس وقت بچا کر سزا جب کے باپ کے دوست کو لے کر آیا. بلا تشریح بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے یاد رکھو میں ستار و غفار بھی ہوں مگر جبار و قہار بھی ہوں. مجھے جب جرم کر بیٹھو تو اگر سیدھے میری بارگاہ میں آؤ گے ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی. اگر میری سزا سے بچنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک طریقہ بتاتے ہیں، ایک دروازہ بتاتے جاؤ میرے اللہم الرسول، جس کے لیے میرا رسول بھی سفارش کرے، بخشش مانگے، لوجد اللہ توابا رحیما. وہ مجرم وہ ظالم اللہ کو کس طرح پائے گا؟ توابا رحیما. یہاں ایک سوریانہ نقطہ عرض کرتا ہوں. لوجد اللہ، وجدو فعل با فاعل ہے اور مفعول کون ہے؟ اللہ. وہ مجرم پالے گا اللہ کو توابا رحیما، یہ حال ہے اور اللہ ذو الحال ہے، یعنی اللہ کو اس حال میں پائے گا کہ وہ تواب اور رحیم ہوگا. مگر پائے گا کس کو؟ اللہ کو. لوجد اللہ، اللہ کو پالے گا. اور کس حالت میں پائے گا؟ توابا رحیما. صوفیانہ نقطہ یہ ہے کہ در مصطفیٰ پر آنے والا بخشش ہی نہیں پاتا، بخشش کرنے والے اللہ کو بھی پالے گا. اللہ بھی ملتا ہے تو اللہ بھی ملتا ہے تو در مصطفیٰ پر لوجد اللہ، وہ اللہ کو پالیں گے. اور کس حال میں پائیں گے؟ توابا رحیما. تو دیکھو اللہ بھی ملتا ہے تو اسی در سے. قرآن کس در سے ملا؟ قرآن بھی ملا حضور کی بارگاہ، اسلام ملا حضور کی بارگاہ، ایمان ملا حضور کی بارگاہ سے، اور خود رحمان ملا حضور کی بارگاہ سے. حضور کی بارگاہ میں سب کچھ ہے. تو ایک بات کروں، حضور کے دربار میں حج بھی ہے. حضور کی مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھو حج کا ثواب. حضور کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ وفاء الوفا شریف، تاریخ مدینہ، مدینے کے فضائل میں جو کتاب لکھی ہے وفاء الوفا، ہر دکان پر یہاں لکھتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کی مسجد میں حدیث
شریف ہے 2 نفل پڑھو تو حج کا ثواب، حج بھی ہے یہاں، اور مسجد قباء میں 2 نفل جا کے پڑھ لو عمرے کا ثواب، یہاں عمرہ بھی ہے، یہاں حج بھی ہے، اور ایک ایسی چیز ہے یہاں جو کسی جگہ نہیں، حضور کے در پر جنت بھی ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کا درمیانی حصہ جو ہے یہ جنت کے باغوں کا ایک باغ ہے۔ قربان جائیے، اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا شعر فرمایا، فرماتے ہیں اس طرف روضے کا نور، اس طرف ممبر کی بہار، اس طرف روضے کا نور، اس طرف ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ۔ یہ جنت کا باغ، یوں نہ سمجھو کہ حضور نے یوں ہی فرمایا، یہ حضور کا فرمان، کسی شاعر کا قول نہیں، یہ حضور کا فرمان ہے جو مبنی پر حقیقت ہے، یہ بلا شبہ جنت کا باغ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اتنے ٹکڑے کو بین ہی یہاں سے اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے، تو جنت بھی ہے حضور کے روضے پر، اور کہیں جنت نہیں ہے، جنت بھی ہے۔ تو جب ریاض الجنہ میں جایا کرو تو یہ کہا کرو یا اللہ اب جنت میں آ گئے، اور جو جنت میں آ جاتا ہے پھر وہ دوزخ میں نہیں جاتا، جو جنت میں آ جاتا ہے پھر وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ تو اگر تو نے اپنے کرم سے ہمیں جنت میں داخل کیا ہے تو مولا اب تجھے تیرے حبیب کی عزت کا واسطہ ہے، اب دوزخ میں داخل نہ کرنا۔ حضور کے روضے پر حج بھی ہے، حضور کے دربار میں عمرہ بھی ہے، حضور کے دربار میں جنت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات کرو، مدینہ شریف میں رہنے والوں، حضور جب مکے سے نکلے نا ہجرت کر کے، تو مکے کو دیکھ کر کہا گیا ہے مکے تو مجھے بڑا عزیز، تو میرا محبوب شہر، مگر میں کیا کروں تیرے فرزند مجھے اس شہر میں رہنے نہیں دے۔ تو حضور نے عرض بار آنکھوں سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو میرا محبوب شہر تھا، اب تو مجھے اس شہر میں بسا دے جو تیرا محبوب شہر ہے۔ تو نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو میرا محبوب شہر تھا، اب مجھے اس شہر میں بسا جو تیرا محبوب شہر ہو۔ تو اللہ نے مدینے میں بسایا، معلوم ہوا مدینہ اللہ کا محبوب شہر ہے، اللہ کا محبوب شہر۔ کیوں محبوب شہر؟ محبوب نے جو آنا اللہ کو وہ شہر بھی پیارا ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ایسا شعر کہا، کیا کہیں، فرماتے ہیں خاک کے طیبہ آج تو عالم خوش ترت، گئے کنک شہر کے تروے دل برت۔ فرماتے مدینہ طیبہ کی مٹی ہمیں دونوں جہان سے پیاری ہے، جہان سے عزیز ہے، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں ہمارا دل پر ہمارا آقا ہے۔ تو یہ اللہ کا محبوب شہر ہے۔ اور سنیے، حضور جب آئے مدینے میں تو کہا یا رب العالمین ہمارے دلوں میں جتنی مکے کی محبت تھی، جس طرح ہمارے دلوں میں مکہ مکرمہ کی محبت تھی، اسی طرح ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دی۔ نہیں کہا یا اللہ جتنی محبت مکے کی ہمارے دلوں میں تھی اس سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دیں، اور اشدہ کلم اس سے بھی زیادہ سخت۔ تو ثابت ہوا کہ نبی کریم اور آپ کے اصحاب کے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے زیادہ ہے۔ حضور خود فرماتے، ایک اور سنو، حضور نے دعا کی یا رب العالمین جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنی چوگنی برکتیں مدینے میں رکھ دیں۔ یا رب العالمین جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنی چوگنی برکتیں مدینے میں رکھ دے۔ تو اگر مکے میں 1 لاکھ کا ثواب ہے تو اس حساب سے یہاں 2 لاکھ بلکہ 4 لاکھ کا ثواب ہو، مطلب مکے میں نیکی کی جائے تو 1 نیکی کا ثواب کتنا؟ 1 لاکھ کے برابر۔ اور حضور فرماتے یا اللہ جتنی برکتیں تو نے وہاں رکھی ہے اس سے دگنی چوگنی مدینے میں رکھتے ہیں، تو ماننا پڑے گا وہاں 1 لاکھ تو یہاں 2 لاکھ بلکہ 4 لاکھ۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں حضور کی دعا کھجوراں واسطے آٹے واسطے، آٹے اور کھجوروں کے واسطے دعا نہ بولو کہ کھجوراں آٹا حضور کے پیش نظر تھی اور یہ نمازیں روزے نہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے جو ساتھ جانے والی ہے۔ تو یار سب چیزوں میں برکت کے لیے حضور کی دعا ہے، اس حساب سے وہاں 1 لاکھ نیکی کا ثواب جہاں 2 لاکھ اور 4 لاکھ۔ چلو اگر کوئی نہ بھی مانے تو کیا کہے گا؟ تو کہے گا مکے میں نیکی کرو تو 1 لاکھ نیکی کا ثواب، اور مدینے میں نیکی کرو تو 50,000 کا ثواب، یہاں 50,000۔ چلو اس بات کو بھی مان لو تو میں عرض کروں کہ یہ 50,000 تعداد میں تو کم ہے مگر برکت وزن اور حجم میں 1 لاکھ سے زیادہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ محقق مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے کون ہستی ہے؟ یہاں مدینہ شریف میں ہی رہتے تھے۔ حضور نے حکم دیا فارمے کے جاؤ ہندوستان میں جا کر دین کی تبلیغ کرو۔ روتے ہوئے حاضر ہوئے حضور مجھے اپنے دربار سے دور نہ کیجیے، روز آپ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، حاضر ہو کر سلامت کرتا ہوں، پھر میں دور ہو جاؤں گا۔ دوسری رات سرکار پھر فارم میں ملے، فرمایا جاؤ ضرورت ہے وہاں تبلیغ کی،
ہندوستان میں جا کر تبلیغ کرو، تم دور نہیں ہوو گے اور قریب ہو جاؤ گے۔ یہاں تو ہمارے روزے کو دیکھتے ہو، وہاں دن رات ہمیں دیکھا کرو۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں جب میں مدینے سے نکلا تو مجھے ہر روز رات کو نبی کریم کی زیارت ہوتی تھی، روزانہ۔ ایسے علماء کو حضوری والے عالم کہتے، تو وہ فرماتے ہیں یہ 50,000 جو ہیں یہ برکت میں، وزن میں، حجم میں زیادہ ہے۔ کیسے؟ سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ چنا جانتے ہو، چھولے 1,00,000 چنا ہو، چھولے ہو تو وہ 1 بوری میں آ جائیں گے، 2 بوریوں میں آ جائیں گے۔ اور تربوز ہو 50,000، کیا سارے گودام بھی نہیں ہوتے؟ تربوز ہو 50,000 تو ان کے لیے کتنے کمرے چاہیے؟ تو تعداد میں تو تربوز کم ہے، لیکن وزن میں، حجم میں اتنے زیادہ ہے کہ ان کے لیے کتنے کمرے چاہیے؟ اور وہ چلے جو 1,00,000 وہ 100 بوریوں میں آ جائیں گے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح مدینہ شریف کے 50,000 جو ہے نا وہ برکت، وزن اور حجم میں 1,00,000 سے زیادہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں ساری باتوں کو اگر کوئی نہ مانے، اہل محبت کی باتیں ہیں، تو پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ گناہ گاروں کو ٹوٹلی فائدہ مدینے میں ہی ہے۔ ایسے یہ علماء بیٹھے، ان سے پوچھو کہ مکے میں 1 نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی کا ثواب، اور 1 گناہ ہو جائے تو 1,00,000 گناہ کا عذاب۔ تو گناہ تو ہوتے رہتے ہیں ہم سے، تو معاملہ برابر ہوتا رہتا ہے۔ ادھر 1 نیکی کی، ادھر 1 گناہ ہو گیا، چل بھائی میدان تھا۔ اور مکے میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو 1 ہی گناہ کا عذاب ہو، مدینہ منورہ میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو 1 ہی گناہ کا عذاب۔ چلیے 1 نیکی کی 50,000 نیکی کا ثواب مل گیا، اور 1 گناہ ہو گیا تو 50,000 میں سے 1 کم ہو گئی نیکی، باقی 49,999 تو پاس ہی ہے نا۔ تو بولو ٹوٹلی فائدہ کدھر رہے گا؟ گناہ گاروں کے لیے ٹوٹلی فائدہ مدینہ کا جواب ہے، کیونکہ وہ بے نیاز کی بارگاہ ہے، یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کی کیا شان ہوتی ہے؟ بے نیاز کی یہ شان کہ چاہے تو بڑے سے بڑے مجرم کو چھوٹی سی نیکی پر بخشنا جائے، اور چاہے تو بڑے سے بڑے نیکوکار کو معمولی سے گناہ پر عذاب کر۔ بے نیاز ہو، لیکن حضور بے نیاز نہیں ہے، حضور تو حریص ہے۔ اس کے فرمایا حریص علیکم، میرا محبوب تمہاری بھلائی کا بڑا حریص ہے۔ کسی کو حرص حکومت ملے، کسی کو حرص دولت ملے، کسی کو حرص جان ملے، وہ ملے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کو یہی حرص ہے کہ غلاموں کا بیڑا پار ہو جائے، امت کی بخشش ہو جائے۔ تو نبی کریم بے نیاز نہیں، آپ تو حریص ہیں، آپ حریص ہیں بخشش ہے امت کے۔ اسی بات سے اللہ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں باموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا۔ مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے مفتیوں فرما بردار بھی اللہ کے جلال کے سامنے کانپتے پسینہ پسینہ ہوتے ہوئے تھے۔ باموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، اور یاسیا کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یاسیا کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ ایک لڑکا چھوٹا رہا تھا، لڑکا، اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران ہوں۔ کہنے لگا ہم خانے کعبے گئے تو کسی نے کچھ کہا نہیں، خانے کعبے کے گلاف کو چومو، دیواروں کو چومو، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ادھر آ کے جب ذرا کعبے ہونے لگے تو ڈنڈے پڑے، سمجھ میں آیا کہ یہاں کچھ ہے۔ اور بچہ کہنے لگا جی اتنے کسی نے کچھ نہیں لگتے، ڈنڈے پہ معلوم ہے بھی اتنے ہے کچھ، ایویں نہیں ڈنڈے پینڈے ایسے ہے دولتا۔ اتنی سیدھی بات ہے مگر اس میں بڑا کچھ ہے، بڑی بات کریے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی بات، بے نیازی کے سامنے ہم نے اطاعت اور فرما برداری کو بھی لرزتے ہوئے، بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی بات، اور جو سے راہ مت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو، یہاں رحمت کا جوش ایسا ہے کہ گناہ بھی ناز کرتے، جوش راہ مت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو۔ تو ایک بات کروں، میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ہمارے پاکستانی بھائی جو آئے ہیں دوسرے لوگوں کو دیکھا دیکھتی وہ بھی ذرا کچھ بدلتے جا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور یہاں آ جاتے ہیں تو شروع میں کیفیت اور چند دنوں کے بعد مذاق نہ سمجھو کہاں رہنا بڑا نازک مسئلہ ہے، حضوری کا مسئلہ ہے۔ جو بادشاہ کے دربار سے دور ہوتا چاہے وہ کہہ مار کے ہنسے، کہہ کے مار کے ہنسے، ٹانگیں پسا کے بیٹھے، گپے مارے بچ جائے گا، لیکن جو بادشاہ کی حضوری میں دربار میں ایسا کرے گا اس کو نکال دیا جائے گا۔ بولو کوئی نوکر کوئی غلام بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو اور ادھر بادشاہ کی کنیزیں کھڑی ہو تو وہ ادھر ان کو دیکھتے اس طرح، بادشاہ کہے گا اس کو میرے دربار سے نکال دو، اس کی نگاہ ٹھیک ہے، میری کنیزوں کی طرف نظر کرتا ہے، نکال دیا جائے گا یا نہیں؟ تو جو بادشاہ کی حضوری میں ہوگا وہ کس طرح کھڑا ہوگا؟
یوں چلنے پھرنے میں بھی ادب، احترام، وقار، سنجیدگی اور متانت، کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میں اس دربار سے دور کر دیا جائے. اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ آزاد ہیں. جو حضوری میں ہوتا ہے وہ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے میں محتاط رہتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ تم حضوری میں رہتے، ایسی بات نہ ہو جائے کہ سرکار ناراض ہو جائے اور نکال دیے جائیں. ادب کرنا، ہر حالت میں ادب، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور دیکھ رہے، حضور دیکھ رہے. میں کہتا ہوں ادب کر کے اللہ والے، آج کل جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا نازک معاملہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 16 برس پہلے اسی مدینے میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں. یہاں جاننے والے جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھو، جو باہر سگریٹ پیتا تھا پولیس والے اس کو پکڑ لیتے. اسی مدینہ طیبہ میں ریڈیو بجانے کی اجازت نہیں تھی. یہ بیٹھے ہمارے پرانے بزرگ، ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تم دیکھ رہے. اس مدینے کا ادب کیسا ہوتا تھا؟ بادشاہ بھی آتے تھے یہاں، یہ بوٹیں نہیں ہوتی تھی اونٹوں پر سوار ہو کے، تو جہاں سے مدینہ شریف نظر آتا تھا سواری سے اتر گئے، پیروں سے جوتا اتار لے، روتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے، قدم قدم پر سجدے کرتے ہوئے آتے. اس مدینہ شریف کا کیا علم تھا؟ امام مالک سے پوچھو جو جنت البقیع میں آرام فرما ہے. ساری عمر مدینہ شریف میں رہے، مدینہ شریف کی حد کے اندر کبھی پیشاب بھی نہیں کی، بولو براد نہیں کیا. ہم تو ایک دن نہیں عمل کر سکتے، 8-10 روز کے لیے آتے عمل نہیں کر سکتے. امام مالک نے ساری زندگی مدینہ شریف کی حد کے اندر کبھی نہ پیشاب کیا نہ پڑھانا. گلیوں میں چلتے تھے تو دیوار کے ساتھ لگ کے چلتے، درمیان میں نہیں چلتے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اتنی چوڑی گلی ہے درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ فرماتے کہ ان گلیوں میں حضور علیہ السلام چلتے تھے. میں درمیان میں اس لیے نہیں چلتا کہ میرا پیر کہیں اس جگہ پر نہ آ جائے جہاں حضور کے پیر، جہاں حضور کے پیر لگے وہ تو آنکھوں کے ساتھ لگانے کے بعد. تو میں دیوار کے ساتھ لگ کے چلتا ہوں کہ دیوار کے ساتھ تو حضور لگ کے نہیں چلتے ہوں گے، درمیان میں چلتے ہوں گے. تو میں درمیان میں اس لیے نہیں چلتا کہ جہاں حضور کے قدم آئے وہاں کہیں میرا پیر نہ آئے. ساری عمر گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے. فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ اس سرزمین کو اپنے گھوڑے کے سموں سے رون دوں. یہ سرزمین پر حضور چلتے، یہ سرزمین میں حضور چلوا جاتا. ایک حج کیا، ہر سال آ جاتا تھا. یہ رہا مکہ مکرمہ، سینکڑوں لوگ جاتے تھے مگر آپ نہیں جاتے. کسی نے پوچھا امام مالک سے حضرت آج کا زمانہ ہے، دنیا جا رہی ہے، لوگ سینکڑوں ہزاروں میلوں سے سفر کر کے آتے ہیں، آپ یہاں سے نہیں جاتے؟ تو فرماتے حج عمر میں ایک بات فرض ادا کر چکا ہوں، اب حج ہوگا نفلی. مدینہ شریف چھوڑ کر اس لیے نہیں جاتا کہ مدینے کے باہر کہیں موت نہ آ جائے. مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، اسی سرزمین میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اور قیامت کے دن اسی سرزمین سے اٹھنا چاہتا ہوں. ادب کر کے وہ لوگ کتابیں پڑھ کر دیکھو، یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو، روضہ شریف کے ارد گرد کوئی شخص اپنے گھر میں کیل ٹھوکتا دیوار کے اندر تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فوراً کسی کو بھیجتی اور کہتی ان کو کہو کہ ٹھک ٹھک نہ کرو، اس لیے حضور کو تکلیف ہے. ایک زمانہ وہ تھا دیوار کے ساتھ کیل ٹھوکنا بھی جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، اور آج روضہ شریف کے ساتھ موٹریں کھڑی ہوتی ہیں اور کان پھاڑنے والے ہارن صبح کے وقت اس زور زور سے بولتے ہیں کہ جناب کان پھٹ جاتے. یہاں تو آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے، سارے عمل برباد ہو جاتے. تو مذاق نہ سمجھو یہاں کا رہنا. ان علماء سے پوچھو، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں جو لوگ مدینہ شریف میں آتے تھے حضرت عمر ڈنڈا پکڑ لیتے، کہتے تھے نکلو یہاں. یہ جگہ رہنے کی نہیں، زیارت کرنے کی. 8 دن رہو، 10 دن رہو، زیارت کرو، چلے جاؤ. یہ رہنے کی جگہ نہیں، زیارت کرنے کی. اگر رہو گے تو بے ادب ہو جاؤ، تمہارے دلوں سے ادب نکل جائے گا اور سارا کل برباد ہو جائے. تو رہنا یہاں بڑا نازک معاملہ ہے. ایک آدمی تھا وہ مدینہ شریف کی مسجد پاک میں حضور کی مسجد میں سی بول رہا ہے. حضرت عمر نے اس کو بلایا، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ انہوں نے کہا میں فلاں علاقے کا رہنے. تو میں تو باہر کا رہنے والا ہے اور یہاں کے آداب سے تو واقف نہیں. اگر تو یہاں کا رہنے والا ہوتا تجھے اتنے کوڑے مارتا کہ کئی دنوں تک تجھے درد ہوتا رہتا. تو حضور کی آواز میں بلند آواز، حضور کی مسجد میں آواز بلند کرتا ہے. یہ حالت تھی صحابہ کرام کی ادب. دنیا آج کل تو ہمارا یہ حال ہے. میں نے دیکھا اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی نمازی کے آگے سے فٹافٹ گزر جاتے ہیں، اللہ کے پیچھے سے بھی جگہ. مکے کے حرم کا حکم اور وہاں طواف ہوتا ہے. طواف کرنے والے کے لیے تو صحیح طور پر حکم موجود ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر سکتے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مکے کا حرم چونکہ گولا درمیان میں کھانا کعبہ ہے اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں نمازی نماز نہ پڑھ رہے ہو، تو وہاں پر نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو وہاں کے لیے حکم اور ہے. لیکن مدینہ شریف میں یہ حکم نہیں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزر جاؤ، یہاں یہ حکم نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنا. فرمایا مجھے 40 روز تک کھڑا رہنا پڑے تو میں کھڑا رہوں مگر اس کے آگے سے نہ گزروں. 40 روز تک کھڑا رہنا پڑے تو کھڑا رہ کر انتظار کروں گے جب یہ سلام پھیرے تب نکلوں.
40 روز تک کھڑا رہوں مگر آگے صرف. اور اب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرے گزر رہے ہیں, ہمارے بھی دیکھا دیکھی دیکھتے ہی واشی پڑھ رہے ہوتے, جوتی لے کر اوپر سے گزر جاتی. تو پاکستان میں ہمارے یہی حال. ہم ادب, یہاں ادب نہیں ہے تو ہمیں تو بے ادب نہیں نہ ہو جانا چاہیے. یہاں کھانے کعبے کی طرف لوگ ٹانگیں کر کے نہیں سو رہے. کئی لوگوں کو ہم نے کہا, وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے. بولو دلیل ادھر چاہیے کہ مکہ ماریے منہ, حوصلے دل کرنا بھی مار کے مکہ کے یہ ہے دلیل. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے, ایک رمضان شریف ہم نے گزارا, جتنے لوگ کھانے کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے حضور کی طرف ٹانگیں کر کے سوئے ہوئے ہوتے تھے, ہم ان سے بحث نہیں کرتے تھے, پیر پکڑ کر پھیرتے جب سکھیا ان کو مایا دیا وہ گاڑیاں زندہ رہے جو مرضی کرتا ہے, پھر یا چل لگے بجے پھیرے بجے پھیر کی کریے کہڑے نال بندہ لڑے. یہ کہتے ہیں دلیل کو بولو, دلیل نہیں ہے. اشکال شریف کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے مدینہ طیبہ میں کھانے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا, حضور نے فرمایا اس کے پیچھے نماز مت. امام مسجد تھا, وہ سب نماز کا وقت آیا, وہ آگے کھڑا ہوا, لوگوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ تم نے کھانے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا. حالانکہ تھوک پاک ہوتی, تھوک پاک ہوتا ہے, ناپاک نہیں ہوتا. اور خانے کعبے پر جا کر نہیں پڑا, مدینے شریف میں اس نے تھوکا. یہاں سے کتنے میل ہے, کتنے 100 میل ہے. تو کعبے کی معمولی سی بے حرمتی ہوئی کہ صرف اس کی طرف منہ کر کے تھوکا, تو حضور نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. تو جو معمولی سی کعبے کی بے حرمتی کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, کہ جو کعبے کی بے حرمتی کرے ان کے پیچھے کی طرف. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جس طرح کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ کعبے کی بے ادبی ہے, اسی طرح اس کی طرف ٹانگیں کر کے سونا یہ بھی کعبے کی بے حرمتی. لوگ کہتے ہیں دلیل کوئی نہیں, چھوڑو اپنے طریقے پر قائم رکھو, مدینہ شریف کا ادب کرو, جتنا ہو سکے ادب کرو, اور ہر وقت محتاط رہو کہ ہم شہنشاہ ہے دو جہاں کی بارگاہ میں رہتے, تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اور تمہیں یہاں رہنا نصیب ہوگا. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دولت اور اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو. آپ کہیں گے کہ پھر یہ بے ادبی کرنے والے یہاں کیوں رہتے ہیں, تو ان کو دیکھ کر کیا بے ادب ہو جانا چاہیے. یہ یہاں نہیں رہیں گے, مرنے کے بعد ان کو فرشتے نکال لیتے ہیں, دوسری جگہ پر لے جاتی ہے. کوئی بھی ادب گستاخ خبیث مدینے میں نہیں رہ سکتا. یہاں کی زمین قبول ہی نہیں کرتی, ظاہری طور پر چاہے رہ جائے سکتا ہے. اس میں حکمت باہر صورت میں کیا عرض کروں. میں نے اس مسئلے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے راہ عقیدت. اصل میں وہ میرا سفر نامہ ہے. میں بغداد شریف, کربلا, محلہ, عراق کی جاتے کرتا ہوا ملک شام میں گیا, پھر وہاں سے فلسطین, پھر مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ. میں نے اس کتاب میں ساری زیارتوں کا حال بیان, زیارتوں کے آداب, زیارتوں کے طریقے, کس کس چیز کی زیارت کی, وہ کیسے زیارت کا اپنی ساری باتیں اس کے اندر. وہ کتاب سب کو اپنے پاس رکھنی چاہیے. اس میں مدینہ شریف میں رہنے کے آداب, حاضری کے آداب, جو لوگ کہتے ہیں براہ راست نہ مانگو, مسائل شفاعت کے, توسل کے, براہ راست سوال کرنے کی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اعتراضات کے جوابات بھی موجود ہیں. تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو اس پاک دھرتی پر رہتے. 70,000 فرشتہ صبح حضور کے روضے پر آتا ہے اور 70,000 شام, جو ایک مرتبہ حاضری دے جاتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں. نوری فرشتوں کو ایک ہی بار حاضری کی اجازت ہے, اور ہم گناہگاروں سے کاروں کے لیے ہر وقت دربار پڑا جب تک ہوا جا. یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ادب کرو, تعظیم, رسول پاک کی تعظیم, رسول پاک کا ادب کرو. بزرگان دین نے لکھا ہے جس طرح صحابہ کرام حضور کی ظاہری حیات میں ادب کرتے تھے اسی طرح ہمیں ادب کرنا. تو یہ تعظیم کا بات تو بڑا لمبا, اور آگے تصویر. میں نے صرف ابھی ایمان کے متعلق کچھ عرض کیا ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست رکھو, سلف صالحین کے طریقوں پر چلو, لوگوں کو دیکھ کر اپنی حالت نہ بگاڑو, اپنے حالات درست رکھو اور کوشش کرو کہ کسی بگڑے ہوئے کے حالات کو درست کر. بگڑے ہوئے کے ساتھ بگڑ جانا یہ کوئی کردار نہیں ہے, بگڑے ہوئے کو درست کرنا یہ کردار ہے. تو ادب سکھاؤ لوگوں کو, بے ادبوں کو دیکھ کر خود بے ادب نہ بنو, ادب سیکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے, ادب کی توفیق دے, سرکار کی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے. بڑا وقت ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.